ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ کہ جتنی طبیعت کری ہم نے اعمال کر لیے، جتنا دل چاہا ہم نے کر لیا، جہاں دل نہیں، ہر چیز سیکھ کے کرنے کی ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئے گی، اس کی سب سے جو پہلی جگہ ہے وہ ہے سیکھنا، اور سیکھا ان سے جاتا ہے جو سیکھ چکے ہیں، استاد ہو، شیخ ہو، مرشد ہو، جو آپ کو گائیڈ لائن دے گا، آپ کو سمجھائے گا کہ راستہ کیا ہے، کیسے چلنا ہے۔ ہمت والوں کی صحبت سے آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا زندگی میں ہم بدل نہیں رہے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ ہم اگر کبھی کسی جگہ جا رہے ہیں لیکن اس کے برعکس جو برا ماحول ہے اور جو بری صحبت ہے اس میں وقت زیادہ ہمارا اسپینڈ ہو رہا ہے، وقت زیادہ جا رہا ہے، تو وہ جو غلط چیزیں وہ ہمارے اندر زیادہ اثر کر رہی ہیں۔ اگر کچھ تھوڑی بہت نیکی عبادت کی، اعمال کیے، کہیں ایسی ماحول اور صحبت میں جگہ نیکی ضائع کر دی، مطلب سیف سائڈ ہے ہی نہیں۔ یہ ہوتا کہ ہم اس چیز کو برقرار رکھیں، استقامت سے چلیں اور لے کے نہیں۔ اسی لیے سب سے اہم چیز ہے وہ صحبت ہے، اور صحبت ہی اللہ کا پہچان کراتی ہے۔ جب آپ دنیا میں جائیں کسی بھی ماحول میں، کسی جہاں پہ کوئی خاص کام ہو رہا ہے، کوئی خاص فیلڈ ہے، لائن ہے، وہاں آپ جائیں آپ کو اس چیز کا تجربہ ہونا شروع ہوگا، آٹومیٹک بات ہے۔ آپ خود مطلب آپ جب بیٹھیں گے کسی مکینک کے ساتھ، آپ بیٹھ جائیں، بے شک کام نہ بھی کریں، اس کے ساتھ گیدرنگ بنا رہے 2-3 گھنٹے روز دیں اسے، تو کچھ نہ کچھ آپ کو آ ہی جائے گا۔ ایسا ہی ہے کسی بھی ہنر والے کے پاس آپ خود بیٹھنا شروع کریں تو عام جو لوگ ہیں ان سے تھوڑا آپ کو کام آ جائے گا۔ سیکھنے کے علاوہ بات کرو، صرف بیٹھنے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ بھئی یہ چیز ایسے ہوتی ہے، یہ چیز ایسے ہوتی ہے۔ 1 سال اگر بیٹھ گئے تو بہت اچھا خاصا خود بھی اپنا کچھ کام بندہ کر لیتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے، اس کی ایک فطرت ہے، جیسے اس کو جو انوائرمنٹ میسر ہو وہ اس کے اندر ڈھلتا چلا جاتا ہے اور وہی چیزیں اس کو سمجھ آتی ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم اللہ کا تعلق چاہتے ہیں، اور اللہ کا تعلق جو اس دنیا کا مقصود ہے، جو یہ زندگی ہمارے پاس ایک ہی چانس ہے، اس کے بعد کسی کا نہیں پتہ کون کب کس وقت اس جہاز سے ٹرانسفر ہو جائے، چلا جائے، اور ہم اس کو سیریس بھی نہیں لے رہے کہ ہم ایسے ماحول کو اختیار کریں، ایسی صحبت میں ہم آنا جانا رکھیں، اور جب صحبت میسر نہ ہو تو اعمال کریں تنہائی میں، اللہ کے سامنے اس کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں۔ یہ ہمیں دن بدن اللہ کے قریب کرتا چلا جائے گا، شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا۔ جب کبھی ہم کسی نیک ماحول میں ہوتے ہیں، دینی ماحول میں ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک جذبہ آ جاتا ہے اللہ کے تعلق کا۔ ہم کہتے ہیں یار آج سے بس توبہ کریں گے، آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم بھی اعمال کریں گے۔ یہ جذبہ جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا ڈیمو ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو تھوڑا سا ماحول میں آئے، یہ اثر آ گیا۔ اگر اسی صحبت کو قائم رکھیں گے اور ہمیشہ آتے رہیں گے تو وہ اعمال جو آج تک ہم اختیار نہیں کر پا رہے، جن اعمال کے اختیار کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، یعنی سستی ہو رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی، وہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں گے۔ سب سے بڑی چیز ماحول ہے، اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے۔ اصحاب کہف کا ایک کتا تھا، سورہ کہف پوری قرآن میں موجود ہے۔ ایک کتا وہ جو نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کی، اس غار میں چلا گیا، جب وہ کئی صدیوں بعد اٹھے تو کتا انہی کے ساتھ چلا گیا، کہ وہ کتے نے اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وقت کے ظالم بادشاہ سے دور ہو کے ایمان کے تحفظ کے لیے ایک غار میں پناہ لی انہوں نے۔ اللہ نے اس کی برکت سے وہ جو کتا، بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کتے کو بھی انسانی شکل دے کے جنت میں داخل کر دے۔ ایک جانور بھی صحبت اختیار کرے تو اللہ اس کو بھی، اصل صحبت ہے۔ آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں شعاعیں
ریسز ہوتی ہیں کہ جیسی گیدرنگ ہوتی نا، اور یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا کہ سائنس یہ بات اس تحقیق کے اتنی تحقیق کے بعد اس بات تک پہنچی، اگر ہم اس کو ماضی میں دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، اسلام کی ابتدا میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی وہ بات بتا دی۔ آپ کی ہر بات اور آپ کی تمام تعلیمات انسان کے لیے فلاح و بہبود، کامیابی، سکسیس ہے، لائف کا سکون ہے۔ یہ جو ہم پریشان ہیں نا ڈپریشن میں، نہ رزق میں برکت، نہ اولاد فرما برداری، فلاں فلاں فلاں، کیسے ہوگی؟ نہ خود ایک ماحول کو اختیار کر رہے ہیں، نہ بعد والوں کی وہ تربیت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے جو ساتھ ہیں ان کو بھی اگر ہم اسی لمٹ والی سوچ تک لے آئے کہ بس دنیا ہی دنیا، تم نے بس یہ تھوڑا سا دنیا میں سکسیس ہونا ہے، تھوڑا سا گھر بنا لو، یہ تھوڑی جائیداد، تھوڑا پیسہ، بینک بیلنس، یہ محدود سوچ ہے نا۔ مسلمان یہ سوچ والا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم پہ معاشرے کا اثر ہوا تو ہم بھی اسی سوچ پر آ گئے۔ اب آ گئے تو اب ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایگریمنٹ ہے نا، ہمارا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہم کر چکے۔ مسلمان وہ ہے جو معاہدے میں جس کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ، اس نے نفی کر دی کہ اللہ کوئی بھی کچھ نہیں ہے، ہر غیر کی نفی کی، الہ کوئی بھی نہیں ہے، الہ الا اللہ، مطلب میں اللہ تیری غلامی کروں، خلاصہ یہ میں تیری مانوں گا، تیری چاہت والی زندگی گزاروں گا جیسے آپ نے بتایا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ آپ کے محبوب ہیں اور انہیں آپ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ان کی اتباع جو آپ کا قرآن بتا رہا ہے کہ جو ان کی اتباع کرے گا اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، یہ اللہ کے محبوب۔ ہم نے یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اور علم ہمیں ہے اس چیز کا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اب ایک مسلمان جو ایمان لا چکا ہے، جو کلمہ پڑھ چکا ہے اور اللہ اور رسول کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے، اگر وہ اپنے ایگریمنٹ کے اگینسٹ جائے گا، خلاف جائے گا، اور اسی کے بالکل دوسری طرف سے دیکھیں جو کفار ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، ان کے بارے میں اللہ واضح فرما رہے ہیں کہ دنیا ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مسلمانوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کافروں کو دنیا میں سونے کے گھر اور چاندی کی سیڑھیاں بنا کے دیتا، اتنی دنیا ان کے لیے میں وسیع کر دیتا، کیونکہ ان سے اللہ کا کوئی معاملہ طے نہیں ہوا۔ اگر آپ سے طے ہو گیا تو آپ پھر حدیث کے اس پہلو میں آ جاتے ہیں کہ جہاں ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ قید خانے سے مراد نہیں کہ آپ کہیں بند ہوں گے، اس کا مفہوم اور اس کی تشریح یہ مفہوم ہے کہ ہماری زندگی کے ہم خود مختار نہیں ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ نہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم نے چلنا کیسے، ہم نے کرنا کیسے، لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے ہمارا، نہیں ہے۔ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم غلامی کے اندر ہیں۔ بے شک وہ غلامی کا توق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک توق ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا بس وہ اب اس کی زندگی اس کی نہیں ہے، اللہ اور رسول کے حوالے کر دیا اس نے ہم نے۔ اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اگر کسی کو دنیا کا بھی آپ قانون دیکھیں، ابھی گاڑی ہم لے کر گئے ایک جگہ شام میں، رستے میں پولیس والا روک دیا، نمبر پلیٹ تھی، فینسی تھی، قانون میں اجازت ہے اس کی؟ نہیں ہے، پکڑ لیا، بھائی یہ چالان ہے، کیا کریں؟ چالان ہاتھ دے دیا، کیا کریں؟ مجبوری، صحیح ہے وہ اپنی جگہ، کیونکہ ہم نے جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کی تو فوراً ہمیں اس کے بدلے میں چالان مل گیا۔ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ انسانوں کا۔ انسان نہیں برداشت کرتا کہ بنے ہوئے قانون جو نیچے کا نظام ہے زمین کا، اس پہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے اور قانون کے خلاف چلے تو اس کے اوپر لا ہے، قانون، سزائیں ہیں باقاعدہ، اس کے اوپر باقاعدہ چلان ہے۔ تو دنیا میں یہ نظام ہے، جو پوری کائنات جس کے ہاتھ میں ہو، قدرت قبضے کے اندر ہو، اس کا بھی تو نظام ہے نا۔ ہم نے اللہ کی جو فوج ہے، مسلمان اللہ کی فوج ہے نا،
ہم نے جب اس میں اپنے داخلہ کروایا ہوا ہے اور ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں مسلمان ہیں، پھر ہم اپنی زندگی جب اس کے خلاف لے کے چلیں گے نا تو پھر یاد رکھنا سب کچھ اوپر سے آتا ہے، زمین سے نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے میں تم پہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، اگر تم اللہ کے نافرمانی پہ اتر آؤ گے تو تمہیں زمین بھی تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت بھی تنگ کر دوں گا، برکت بھی اس سے اٹھا لوں گا، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ کبھی سمجھے کہ مسلمان کو مطلب دنیا میں آزمائشیں زیادہ کیوں ہیں، مطلب اور انہیں یہاں پہ قید کیوں کیا گیا، مطلب یہ کیوں اپنی چاہت سے نہیں گزار سکتے؟ حالانکہ اگر کافر شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن وہ اس سے وہ ہے کیونکہ اس کی چند دن کی زندگی ہے، اس کا اس سے سودا ہے، جہاں آنکھ بند ہو گئی ایک ہمیشہ کی ناکامی اس کی مقدر بن جائے گی۔ لیکن ہمیں کس لیے کہ اللہ کہتے قرآن کو پڑھو، قرآن کو دیکھو، قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے دنیا میں نہیں۔ اللہ کہتے اٹھاؤ اس کو پڑھو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم اس دنیا کی زندگی تک تم نے اپنے فیوچر کو پلان کر لیا کہ بھائی یہ فیوچر ہے، یہ مستقبل ہے، اور آگے لوگوں کو بھی یہی گائیڈ کر رہے ہو کہ بھائی بچہ مستقبل اتنا یہ بنانا ہے تو نے۔ کہاں ہے؟ قرآن ہمیں آگے اور مستقبل دکھا رہا ہے لیکن دیکھا ہی نہیں۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے نا، واضح بتا رہا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک فیوچر ہے، اس کے بعد بھی ایک فیوچر ہے، مطلب ہم مستقل اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے ہم نے بہت سارے پروسیس سے گزرنا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک عدل کا میدان لگانا ہے جسے روز محشر کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی عدالت ہوگی، وہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ پھر آگے رب نے جنت رکھی، کیا رکھی؟ جنت رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پورا دکھا رہے ہیں۔ پھر جنت کے اندر اللہ نے نعمتیں بتائیں۔ جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اب ہم یہاں کی زندگی دیکھیں 60 سال 70 سال، اب تو اور کم ہوتی جا رہی ہوں میں۔ آگے اللہ فرمایا کہ ہر نعمت دائمی ہے، ختم نہیں ہوگی۔ مطلب اللہ کہتے ہیں میں تم سے اتنا سودا کر رہا ہوں اس زندگی کا کیونکہ تم ایمان لا چکے ہو، پھر اس میں جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت میں وہ میرا دیدار ہے، تم مجھے دیکھو گے، میں تم سے بات کروں گا، روز دیدار، صبح دیدار، شام دیدار جنت الفردوس میں۔ یہ سب کچھ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اپنی نعمتوں کا قرآن میں اللہ ذکر کیا۔ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں۔ جب ہم اس پوائنٹ کو اور اس نقطے کو سمجھے ہی نہیں تو ڈپریشن کا شکار ہوں۔ پوری دنیا جو آج پریشان ہے نا، جو مسلمان، جو وہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، اور دین کے علوم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور مسلمان اپنے مقام کو ہی نہیں سمجھ رہا۔ مسلمان دیکھ ہی نہیں رہا کہ میں اپنا فیوچر جو سیٹ کر کے بیٹھا ہوں، اور مجھے جو ابھی معاشرے میں ہر طرف ایک ہی شور ہے کہ بھئی کامیابی اس میں، ہم ایک خاندان والے ہیں، ایک معاشرے والے، محلے والے، کمپٹیشن چل رہا ہے، اس نے اتنا گھر بنایا میں نے بنانا ہے، اس نے یہ سکسیس، وہ بھاگ دوڑ، اسی پہ زندگی جا رہی ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ ہمیں اس سے بہت کچھ دینا چاہ رہا ہے۔ اب اگر ہم ایک لمٹ قائم کر لیں، ایک حد قائم کر لیں خود، اور حد اتنی ہو نہیں، اور اسی حد کو لے کے سوچنا شروع کریں، اور ہمارے بعد میں قبر بھی ہے، قبر کے اندر منکر نکیر ہے، اس کے بعد ایک بہت صدیوں کا عرصہ ہے، اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، تو ایک منظر ہے، پورا ایک فیوچر ہے ہمارا۔ جب ہم سارا بھول کے اور ایک دنیا تک اپنے مستقبل کو خود اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں، اور اللہ خود فرماتا ہے جس کے مقدر میں جو رزق ہے نا اللہ اس سے زیادہ کسی کو نہیں دیتا، وہ اپنا رزق پورا کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اس فیوچر کو خود سیٹ کر دیا ہے، اس کی حدیں قائم کر دی، اب ہم ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اب ہمیں اپنے کریڈٹ کا نہیں پتہ یہاں دنیا میں کیا ہے۔ مسلمان نقصان میں ہے ہی نہیں، لیکن نہیں پتہ، ایسے ماحول میں ہی نہیں ہے، ایسی گیدرنگ نہیں ہے، ایسی صحبتیں نہیں ہیں۔ جس کے پاس جاؤ نیٹ اٹھاؤ تو اس میں یہ خبریں وہ خبریں، وہ الگ ٹینشن، گھر میں الگ ٹینشن، باہر جاؤ ہر کوئی اپنا رونا دھونا کر رہا ہے، کوئی بتا ہی نہیں رہا بھائی صبر کر لے، تھوڑا سا سفر ہے ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچنا۔ اب تک کوئی مرا، سب جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، اللہ سب کو دے رہا ہے۔ ہم نے اتنی اب ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت، جو دنیا ایک صرف ضرورت کی جگہ تھی اس میں ہم نے خواہشات کو پلس کر دیا، اور خواہشات اتنی کر دی، اب اس خواہشات کو حاصل کرنے کے پیچھے دن رات بھاگ رہے، اور ہاتھ کچھ بھی نہیں چڑھ رہا۔
ورنہ دیکھا دیکھی فلاں فلاں، یہ اپنے آپ کو خود انسان پریشان کر رہے ہیں نا۔ اگر آپ قناعت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ضرورت کی زندگی گزاریں، ایک سفر ہے، طے کرنا ہے، بچنا کس نے یہاں پہ، اور بعد والوں کو بھی اتنا آپ اسٹیمنا دیں اور ان کو بھی یہ سمجھائیں، ان کے مائنڈ کو سیٹ کریں کہ بھائی تم نے یہاں ہر طرح کے زندگی جیسی بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، بس انتظار کرو، ایک دن بلاوا آئے گا، یہ جسم روح جدا ہوگی، رب کے حضور پیش ہوں گے۔ سلسلہ تو ہمارا بعد میں شروع ہونے والا ہے، یہ تو صرف ایک ایگزامینیشن روم ہے دنیا، یہاں امتحان ہے، بس ہر وقت لکھا جا رہا ہے، سیدھے ہاتھ میں نیکی، الٹے ہاتھ میں بدی۔ یہاں تو ہے ہی نہیں نا ہمارا، تو یہاں دنیا سکسیس یہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے، یہاں صرف اس ذات کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں مجھے راضی کر لو، دنیا میں میری لیے، یہ دنیا کے جو چند ٹکڑے ہیں نا، یہ تھوڑے بہت، یہ میں تمہیں ایسے دوں گا تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا، یہ تو اللہ ایسے ہی دے دے گا۔ ہم اصل میں سمجھ نہیں پا رہے، ہم نے وہ صحبت ہی نہیں لی، اب لے رہے ہیں تو بس اپنے، میں بتا رہا ہوں نا، بس شور شرابہ چاہیے، بس اپنی مطلب کی، اور دل اکتانے لگ جاتا ہے کہیں نیک صحبت میں بیٹھے، بس دنیا میں جب بازار نکلے گھنٹوں گزر جائیں کوئی پریشانی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں چائے کے ہوٹل میں بیٹھ جائیں کوئی ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا کوئی دینی تقاضا آ جائے، بھئی یہ نہیں وقت نہیں ہے، اور پھر بعد میں شکوے کرتے ہیں کہ کسی نے کچھ کہا، فلاں ہو گیا فلاں، کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خود دن بدن ہم خود گرا رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو نقصان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی سے چند چیزوں کو ختم کریں، خواہشات کو مٹائیں، کسی کو خواہشات کو عزم کریں، کوئی کسی کی، آپ دنیا کو چھوڑ دیں نا، آپ فلاں خوش ہو، فلاں دیکھے گا، وہ کیا کہے گا، وہ دیکھ کے بھی آپ کے پاس یاد آ جائے تب بھی دنیا آپ کو نہیں چھوڑے گی، حسد سے جل جل کے مر جائے گی، نہ ہو تب بھی، تو یہ والا سلسلہ تو بند ہونا ہی نہیں کسی حال میں بھی۔ تو خواہشات کو نکالیں اور اپنی زندگی کو سمجھیں، اور ایک مسافر کی طرح زندگی گزاریں، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، گھر میں ایک ماحول بنائیں تربیت کا کہ بھئی یہ مسافر ہے۔ کبھی یہ بات کری گھر میں ہم نے آج تک کہ بھئی دنیا ختم ہونے والا جہان ہے، مسلمان کے تو یہ والے تذکرے ہونے چاہیے، ہم نے بھئی مہنگائی اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی، ہوگی کیا ہے، وقت گزرتا ہے، اگر صرف سمجھے نا پوائنٹ کو، تو آگے رب نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے بڑے کہاں ہیں؟ سب چلے گئے، کوئی بچا ہے دنیا میں نہیں، ہم بھی چند دن کے مسافر ہیں، زیادہ نہیں، اور یہ قیامت کے قریب کا دور ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر جو ٹینشن ہے وہ ہم نے خود کریٹ کی ہیں، خود لے کر آئے ہیں، اور کوئی لا کے نہیں دے رہا۔ اسلام انتہائی خوبصورت مذہب ہے، میں کہتا ہوں جو دین پر آ جائے نا، خدا کی قسم وہ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہیں، جب وہ اس کا فیوچر خود بخود آگے نکل جائے گا۔ اب وہ دنیا میں پریشانی آئی، صبر کیا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں ہوں۔ تم غم میں میرے بندے، میرے آقا فرماتے ہیں، ہم سب کے آقا، کہ اگر ایک مومن کو نا کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں بھی۔ تو ہم پہ جو آزمائش امتحان آ رہے ہیں، تو یہ کوئی ضائع تھوڑی جا رہے ہیں، کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی تنگ دستی آ رہی ہے، یہ کریڈٹ ہے، آگے ہمارا جو اکاؤنٹ بھر رہا ہے نیکیوں کا، یہاں سے نیکی کریں، اللہ کے ہاں محفوظ۔ آزمائش صبر کیا کہ اللہ آزمائش کے قابل نہیں ہوں، تو نکال لے، آ گئی، صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ اس آزمائش کی برکت سے آپ کے نام اعمال میں اضافہ کر دیا، ان تکلیفوں کی اضافہ کر دیا۔ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیں، تو مطلب نقصان میں ہو کب ہم؟ تو اگر یہ سوچ لے کے چلیں تو بندہ ہر چیز میں ایڈجسٹ کر سکتے، سکون، اور اسی چیز کا منتظر ہوگا کہ اللہ بس سفر ختم ہو اور میں جو موت آئے تیرا دیدار ہو۔ مسلمان موت کو ایسے یاد کرتا ہے جیسے مجنو لیلا کو یاد کرتا ہے، موت ایسی چیز ہے۔ اور کسی نے دیکھنا ہے نا، ہماری اپنی سب، اگر ہم اپنے آپ کو اسکین کریں، چیک کریں کہ ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہیں ایمان کی، تو جس کو موت سے محبت ہے سمجھے کہ وہ تو کامیاب ہے، اگر جو موت سے ڈر رہا ہے تو سمجھے وہ پریشان، اس کا دل یہاں لگ چکا ہے، کیونکہ اس نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے زیادہ، اپنے دماغ، دل، اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں لگایا، تو اب اس کو دنیا سے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا، پیچھے والے یاد آ رہے ہیں،
فلاں یاد آئے گا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا، کسی کا کچھ نہیں ہوگا۔ جو ہمارے سامنے پریکٹیکلی ایک دنیا میں چل رہا ہے سین کہ دیکھیں کوئی مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد کوئی بھی چاہنے والا، جتنا بھی چاہنے والا اس کے ساتھ قبر میں گیا، کبھی دیکھا ایسا منظر کہ کوئی چاہنے والا اور وہ بولے میں بھی مر رہا ہوں اس کے ساتھ، میں بھی دفن ہوں؟ نہیں۔ اول پہلا سبق تو یہ سکھا دے گا، اور دوسرا اس کا کوئی بھی دنیا کے اندر جو نظام چل رہا تھا اس کا تھوڑا بھی حصہ اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ نہیں۔ ایک کفن مقدر بنتا ہے۔ اگر یہ دنیا کی زندگی میں تھوڑا بھی کچھ ہوتا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پہ کبھی پتھر نہ باندھتے۔ آپ نے ہر چیز کی منتہا دکھا دی، آزمائشوں کی جو آخری وہ ہے نا، جو بالکل حد کہ یہ وہ آپ کو اپنے آپ میں نظر نہیں آئے گی، ہمیں نہیں دکھے گی، لیکن ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے، اپنے محبوب کو دیکھیں گے تو وہ نظر آئیں گے۔ 3 مہینے فاقہ، پیٹ میں پتھر ہیں، 3 پتھر آپ کے، آپ ایک خندق کے موقع پہ، غزوے کے موقع پہ آپ ایک چٹان کو توڑ رہے تھے، لیکن آپ کے جب پیٹ میں دیکھا پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہمیں دکھایا گیا، درس دے گیا۔ اگر دنیا میں اس پوزیشن میں بھی آ گئے، ایڈجسٹ کر لینا، صبر کرنا، جانا ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اللہ کی جو رضا کا اعلان ہوگا اس کے بعد سکون ہی سکون ہے، پھر مومن فائدے فائدے میں۔ پھر جو وہ لذتیں ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنی ہے، جو نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے رکھی۔ یہ جو ہم تذکرہ قرآن میں جن جنت کی نعمتوں کا ذکر، یہ اس سے ہٹ گئے حدیث قدسی میں، اور نہ کوئی تصور کر سکتا اس کا، نہ دل میں خیال لا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آگے کیا رکھا ہے۔ ایسی زندگی ہے، ہم پریشان ہیں کہ وہ کیا ہوگا، کچھ نہیں ہے۔ اور موت ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے، اللہ کا امر کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ آج ابھی ایک دیکھ رہا تھا کسی ساتھی سے، بلڈ پریشر بڑا، انتقال کر گیا۔ جنگ ہمارے تو یہ سوچے نا کہ ابھی عمر کم ہے، ابھی ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، فلاں کو تو شوگر ہے، اور فلاں کو تو یہ بیماری، کینسر والے پڑے ہوئے ہیں، صحیح والے چلے گئے۔ یہ موت ہے، یہ اپنے ٹائم پر آئے گی۔ یہ جو بیماری ہے تو اللہ نے بہانا ہے، کسی کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، وہ بھی پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، بالکل بندہ صحیح تھا، گھر سے آفس سے نکلا، اچھی کٹنگ میں تھا، ٹرک کے نیچے آ گیا۔ اس کو پتہ ہوا گھر سے میں نکل رہا ہوں، آج میری موت کا دن ہے۔ ہمارے ساتھ ایسے ہونے والا ہے اور بہت جلد ہونے والا ہے۔ تو جس زندگی کے اختتام کا نہ پتہ ہو، ایسے ہینگ ہو جائیں گے ایک جگہ، مرنے والا نا بالکل نہ وہ کچھ بول پا رہا ہوتا ہے، بس وہ دیکھتا ہے سامنے کے منظر اللہ ظاہر کر دیتا ہے، اور روح نکالنے والا فرشتہ آ جاتا ہے اپنے وقت پہ، اور روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو زندگی کے جو سسٹم ہے، جو اس کو ہم سمجھ نہیں رہے نا۔ باتیں معلوم، ابھی میں جتنی باتیں آپ سے کر رہا ہوں اس کو پریکٹیکلی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، علم الیقین تک تو ہم سب صحیح جا رہے ہیں۔ جو وہ علم کے اوپر عمل یا ان کی کیفیات یا اس کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا، اس کے اوپر زندگی کو لانا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ولیوں کی صحبت سے حاصل ہو، اور کہیں سے بھی نہیں۔ نیک صحبت، یہ نیک صحبت سے وہ چیز انسان کے اندر آتی ہے۔ سب سے بڑا جو ٹف میدان تھا دنیا میں، جو وہ صحابہ کے زمانے میں، کہ اسلام سے پہلے صحابہ کس پوزیشن میں تھے؟ کتنا ہم پڑھتے ہیں ہسٹری کو، جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں حکایت صحابہ پڑھتے ہیں یا ماضی پڑھتے ہیں، وہ تبلیغ ان کے سامنے کتنا زیادہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ مطلب وہ زندہ بچیاں زمین میں، جو کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، دشمنیاں ہوں تو ایک سمجھے کہ کئی برس تک آپس میں کوئی تعلق نہیں، ایسی دشمنیاں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، وہ جو سب سے معصوم کائنات میں ہے، سب سے معصوم اور سب سے کائنات کے اندر افضل اور اعلیٰ، یہ اس کو زارا کو بتا رہا تھا،
وہ بھی بیٹھ جائے گا سیٹ میں، ٹینشن نہیں ہے. کھڑے سے سب سے جو کائنات میں معصوم تھے نا وہ اللہ کے محبوب اور نبیوں کے سردار. یہ جو سب سے ٹف میدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دیا، ایسے زمانے میں بھیجا. اب دیکھیں نا آج کسی کو اعلان کر دو کہ بھائی فلاں بندہ حکمران بننے کو تیار ہے، آج سب کھڑے ہو جائیں گے بھائی مجھے وزیر اعظم بنا دو. مطلب ہم کوئی انسان کے بچے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم پہ بھی، لیکن وہ ایسا دور تک کوئی کسی کے اوپر حاکم بننے کو تیار نہیں تھا. نہیں ایسا ٹف میدان تھا، ایسی کنڈیشن تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی، اور آپ کی صحبت سے صحابہ کے اندر وہ اعمال اور وہ صلاحیتیں اور وہ اخلاق حمیدہ اور وہ اونچے مطلب جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اندر جو معراج رکھی وہ ایسے منتقل کی کہ وہی لوگ جو بالکل نیچے تھے وہ اتنی منتہا تک چلے گئے کہ اللہ نے قرآن میں قیامت تک انسانوں کے لیے آئیڈیل اور انسانوں کے لیے رہبر رہنما صحابہ کو بنا دیا. اب یہ دیکھیں قیامت تک اسٹمپ لگا دی کہ بس یہ لوگ ہیں. لیکن اس کے پیچھے کیا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت. آپ نے فرمایا نا العلماء ورث الانبیاء، علماء جو ہے عالم وہ وارث ہیں. آپ کے دو علوم دنیا میں منتقل ہوئے، ایک علم جو کتابوں میں آتا ہے اور ایک علم باطنی ہے، دونوں. تو اسی طرح آج بھی اگر ہم ان کے وارثوں کی صحبت اختیار کریں گے، وہ جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کے تعلق میں، اللہ کی جن کو نسبت حاصل ہے، ان کے قرب میں، جب ہم ان کی صحبت میں آئیں گے تو یہی چیزیں جو ہمارے اندر ہیں، حسد، بغض، کینہ، تکبر، یہ جو امراض ہے، ڈپریشن جس کی وجہ سے زیادہ چلتا ہے، یہ خود بخود ختم ہونے لگ جائے گا. یہ ایک اسکینر ہوتا ہے. جب آپ کسی اچھے ماحول میں آتے ہیں نا، سب اپنے دل لے کے آتے ہیں، تو جب وہاں کوئی بات چلتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو سب کے دلوں پہ جو ایک فیض، ایک روحانیت منتقل ہوتی ہے، جو اللہ کی رحمت برستی ہے اس ذکر کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ایک دل کے اندر نا احساس جنم لیتا ہے. کیا جنم؟ احساس، ندامت. جو ہمیں آج یعنی ہم لائف چل رہی تھی ہمارے زندگی کے چلتے ہوئے نظام میں ہمیں نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. دونوں ہم بس چل رہے تھے، کوئی ڈائریکشن نہیں تھا، کوئی صراط مستقیم کا پتہ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی صحبت میں آتے تو ہمیں دل میں آتا ہے نہیں یہ بات غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور یہ صحیح راستہ ہے. یہ جو احساس ہے یہ ابتدا ہے. عمل کرنے میں ہمت آتی ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان کے اوپر چلنے میں آسانی ہوتی ہے جب ہم صحبت کو مضبوطی سے تھام لیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص دیتے ہیں. پھر کیا ہے؟ شیخ کیا ہوتا ہے؟ مرشد. یہی ہے کہ وہ آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے، آپ کو طریقہ بتاتا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے. شیطان کس وقت کس موقع پہ کیا وساوس ڈالتا ہے، نفس انسان کے اندر جو نفس ہے وہ کہاں کہاں شرارت کرتا ہے. یہ ایک فن ہے، پورا ایک لائن ہے. انسان ہے ادھر ایک چھوٹی سی بھی چیز بنے تو بولے انسان کے بغیر سکھائے نہیں ہو سکتا. ہو سکتی ہے؟ نہیں. چھوٹا سا فن ہنر بھی ایک انسان سکھانے والا ہوتا ہے تو شاگرد بنتا ہے اس کو، پھر وہ سیکھتا ہے. اتنی بڑی ذات کائنات کا رب ایسے ہی مل جائے گا؟ نہیں. جنہوں نے اپنی زندگیاں مجاہدوں کے ذریعے گزار کر اللہ کے تعلق کو پایا، جنہوں نے اپنے بڑوں کی صحبت اختیار کی، ان سے سیکھا. جب آپ کو کہیں بھی ایسا ماحول ملے آپ جائیں اور ان کے سامنے سیکھیں کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے. نفس کی شرارتیں پتہ چلیں گی، نفس کی جو باریک شرارتیں وہ ہمیں سمجھ آئے گی. جو شیطان اور نفس کھیل رہے ہیں نا ہمارے ساتھ، وہ کھیل سمجھ آئے گا جب ہم صحبت میں آئیں گے، ماحول میں آئیں گے. نہیں تو نہیں آئے گا. یہ دنیا میں اللہ نے بہت چند دن کی یہ ساری باتیں بس سمجھے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. ہمارا بیان ختم، سب گئے، بس بھائی اپنی زندگی شروع کرو. بیان تو سنتے رہتے ہیں. اللہ یعنی کہ ایسا ہے کہ ہمارے دل میں ہم اب وہ چیزیں ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیے ہیں. بری چیزوں کو فوراً لے رہے ہیں اور جو خواہشات کی چیزوں کو فوراً لے رہے ہیں. اصل میں اندھیرا ہو نا، اندھیرا، وہاں ایک دم روشنی آ جائے تو ایک بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا. دل ہمارا سیاہ ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، گناہ کر 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 داغ لگ 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 پورا دل کالا ہو گیا. اب وہ اچھی چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے. متلی ہوتی ہے، روحانی متلی بھی ہوتی ہے، جیسے جو الٹی آ رہی ہے، ایک جسمانی ہوتی ہے، ایک روحانی ہوتی ہے متلی کی کیفیت. وہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے، بندہ بولتا ہے بھاگوں یہاں سے، نکلوں، یہاں تو ہتھوڑے پڑ رہے ہیں. میں تو ابھی یہ سیٹنگ مار رہا تھا فیوچر کی، یہ تو آخرت کی طرف لے گئے. اور موت کی بات کرو تو پھر تو بلڈ پریشر اوپر آ جاتا ہے روحانی. موت کا تذکرہ کیا؟ نہیں.
دو چیزیں جو اس امت کی ہلاکت ہے، ایک موت کی یاد، ایک دنیا کی محبت. جو موت کو بھول جائے یاد کرنا، اور دنیا کی محبت دل میں آئے، ہلاک ہو گئے. اور یہی دو چیزیں، موت کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. حالانکہ میں پچھلے دنوں بھی عرض کر چکا ہوں، ہم نے دیکھا نا کتنے سارے اس معاشرے میں اختلاف ہے ہر معاملے میں. اگر نیچے سے دیکھیں تو ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی اختلاف ہے، بھائی فلاں فرقے گئے فلاں فرقے گئے. پھر نظریاتی اختلاف، پھر اگر سیاسی اختلاف، پھر اور اوپر آئیں تو ملکوں کے اختلاف. پھر دنیا میں جو ہر بہت سے مذاہب ہیں، ان مذہبوں کے آپس کے اختلاف. مطلب پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، حتیٰ کہ وہ طبقہ جو اللہ کے وجود کا منکر ہے، دھیریے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں دنیا خود بخود بن گئی ہے. وہ تک بھی اگر سب اکٹھے ہو جائیں اور سارے اختلاف کو ایک جگہ اور سب کے سامنے ایک ہی بات کریں کہ بھائی موت، سب کہیں گے ہم سب مانتے ہیں کہ موت حق ہے اور آئے گی، اس سے کسی کو اختلاف نہیں. اور یقینی چیز ہے، یقینی. اگر ہمارے سامنے راستہ ہو، ایک ہمارا اپنا فیوچر پلان کہ یہ کرنا ہے، اور ایک موت ہے، یعنی ہم اگر ایک جو فیوچر بنا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور ایک سامنے ساتھ موت بھی ہے. ان دونوں میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ شیورٹی سے کہہ سکتے ہیں 100% کہ یہ چیز آئے گی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ موت. وہ جو ہم سوچ رہے ہیں فیوچر، وہ ملے نہ ملے، موت تو مقدر میں ہے نہیں ہے. اور موت کے بعد کیا ہے؟ اور وہ جب کہانی مکا جائے گی، سسٹم سارا ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم سمجھے نا، ہم جب موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، موت کے بعد قبر کی زندگی کو سامنے رکھیں گے، قبر کے بعد جو حشر ہے اس کو سامنے رکھیں گے، پھر اللہ کی جنت کو سامنے رکھیں گے، تو فیوچر بہت وسیع ہے ہمارا. تو ایک دم دیکھیں ہم سکون میں آ جائیں گے. پریشانی ہوں گی، ہم کہیں گے خیر اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا. روزہ محشر کچھ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے، ان کی دنیا میں آئی ہوئی آزمائش، پریشانی، بیماری، تنگ دستیاں، حالات، ڈپریشن، ٹینشن. مسلمان تھا لیکن گزر گیا، غریب تھا، نہیں کسی کو اللہ نے عرب دیے تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیے. لیکن اس دن اللہ تعالیٰ جب اس کو ان حالات، پریشانی، تکلیف کا بدلہ دے رہے ہوں گے، تو جو لوگ بغیر پریشانیوں میں ہوں گے وہ کہیں گے کاش کہ دنیا میں اللہ ہمیں آروں سے چیر دیا جاتا کہ ہمیں بھی اللہ تو یہ انعامات دیتا. نقصان تو نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے ہم اس ٹینشن میں جائیں کہ بھئی ہم فلاں چیز میں کامیابی ہوئے. زندگی کو بیزی نہ کریں. اگر آپ کا کام تھوڑے سے وقت کے اندر کچھ آپ لے رہے ہیں، حاصل کر لیں، اور کچھ اللہ آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہے، باقی وقت اللہ کو دے دیں، اللہ کو بھی دے دیں. ہمارے یہاں کیا ہے بھئی، ایک یہ الگ کام، اوپر سے ایک الگ کام، سائڈ کا الگ کام، بس دن رات اپنے آپ کو بیزی کر کے تھکا دیا، بالکل بیچ میں سسٹم نہیں اللہ کا. اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن دنیا سے چلے گئے. پیچھے والے آپس میں لڑتے رہیں گے، تھوڑا سا گھر کی بہن بھائی اختلاف کر جاتے ہیں، لڑ گئے، قتل ہو گئے، عدالتوں تک چلے گئے، مرنے والا بیچارہ مر گیا. انہوں نے بولا بعد والوں کی کوئی فیوچر. یہ حالات ہے. خواہشات منع نہیں ہے دین میں کسی چیز کا. اگر ہم یہ ساری، میرا کہنے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہی چیزوں میں نہیں رہنا خالی. ہمارا تو اس کے علاوہ اور ہے ہی نہیں نا مشغلہ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی بتائے کہ جو اپنے گھر میں دن رات یہ ٹینشن میں ہو کہ بھائی موت ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، قیامت میں کیا جواب دو گے بیٹا بتاؤ، کوئی پوچھتا ہے نہیں. بیٹا امتحان میں کیا رزلٹ لے آئے، ہم فخر کرتے ہیں، اسٹیٹس میں لگاتے ہیں، پورے خاندان کو دکھاتے ہیں ہمارا بچہ A+ لائے، 92 سے اوپر آ گئی ہے. وہ قیامت کا دن ہوگا، ایک حافظ قرآن کو اللہ اٹھائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود محشر میں موجود ہوگی، حافظ قرآن. اللہ کہے گا ان کے ماں باپ کو بلاؤ، ماں باپ کو نام لے کے بلایا جائے گا. پورا محشر میں موجود انسان اس کو دیکھ رہا ہوگا. اب وہاں دادا بھی ہوگا، پردادا، جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا بعد والوں کو، وہ بھی وہاں ہوں گے، اور جو آگے نسلیں وہ بھی ہوں گی، پورا خاندان ہوگا. اور اللہ کہے گا آج ان کے سروں پہ ایسا تاج پہناؤ جو چاند اور سورج سے زیادہ روشن ہے. میں آج ان کو عزت دکھاتا ہوں کیا چیز ہے. اس دن ہم کریں گے، حسرت کریں گے کہ یار یہ کیا ہو. عزت کا دن تو وہ ہے. ہر دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ہمارا سارا فوکس دنیا دنیا دنیا، پیسہ، یہاں کی تعلیم، یہاں کا سکسیس، تو پھر بعد میں اولاد بھی فرما بردار نہیں ہوتی ہے. جب آپ اس کو اللہ رسول کی تعلیم سے دور رکھیں گے نا، تو اس کو نہیں پتہ ہوگا ماں باپ کی عزت کیا ہے.
حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بہن بھائیوں کا تعلق، ماں باپ کا تعلق، پڑوس تک کا تعلق، یہ سارے رشتے صرف اسلام اور دین نے سکھایا ہمیں۔ بڑوں کا احترام، حدیث ہے نا، بڑوں کو شفقت نہ کرے، چھوٹوں کی شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، بزرگوں کی قدر۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کی تو یہ تعلیمات ہیں۔ کافر تک کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں کہ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا لوگوں کا، یعنی کہ لوگ اس کا ادا نہ کر سکیں، تو میں پڑوس کے بھی حقوق ڈال دیتا، ان کے پراپرٹی میں، جائیداد میں حکم کر دیتا کہ ان کے بھی اتنے حق ہیں، ان پڑوسیوں کا ایسا ہے۔ یعنی ایک ایک چیز اگر معاشرتی سسٹم سے لے کے سارا گھریلو نظام سب دین نے سکھایا، لیکن ہم سمجھنے میں، ہم مثال دیتے ہیں یورپ کی، جو سور کھا رہے ہیں، خنزیر کھا رہے ہیں، ہم ان کی مثال دیتے ہیں دیکھو کتنی ترقی کر رہے ہیں، ان کے روڈ کتنے صاف ہیں۔ روڈ لے کے جانا کیا قبر کے اندر؟ دیکھیں اگر ہم صحیح معنوں میں ایک ایک بندہ دین پر آ جائے نا، تو ہم بھی اسی دنیا میں بھی ترقی کریں گے انشاءاللہ، مرنے کے بعد بھی۔ جب ہر چیز اپنے نظام پہ عدل کے ساتھ ہو اور انصاف کے ساتھ ہو، بےمانی نہ ہو، تو کوئی چیز کی کمی تھوڑی ہے، الحمدللہ۔ لیکن یہ سسٹم بدلے گا، ہر فرد انفرادی کوشش کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نظام نیچے سے شروع ہوگا تبدیل ہونا۔ تو آج ہم اپنے آپ سے عزم کر لیں کہ جو حکومت اپنی ہے اپنے وجود پہ، اس کو تو ہم بدلیں گے، کریں گے کوشش۔ آپ دیکھیں نا آج کل 2-3 مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں چائے کے ہوٹل میں، بولتے ہیں بس یہ حکمران ایسا ہونا چاہیے اور یہ 2 نمبر ہے، کرپٹ ہے، فلاں، اور اپنے آپ کو دیکھیں تو اپنی جگہ پہ فل وہ بھی کرپشن میں ہوتا ہے۔ ایک ٹھیلے والا بھی اگر ٹھیلے پہ کھڑا پھل بیچ رہا ہے، وہ بھی کرپشن کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ وزیر اعظم بن جائے تو اس سطح کا بھی کرپشن شروع کر دے گا۔ لیکن بات ہے اپنے آپ کو کوئی ایک بندہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکمران بدلنے کے لیے پوری دنیا تیار ہے کہ بھئی ایسا آ جائے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آ جائے، عمر بن عبدالعزیز جیسا حاکم آ جائے، اور اپنی ذات کے اندر جو خرابی ہے اس کو صحیح نہیں۔ اسلام نے ہمیں ایسے اپنے آپ سے گزرا ہے، قرآن کے اصول بیان کر رہا ہے، پہلے اپنے آپ کو بدلو۔ کیا کرو؟ اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے سسٹم کو بدلو، پھر اپنے اہل و عیال، وہ بات کی بات ہے۔ جب ایک ایک بندہ، اگر جیسے پاکستان میں اگر 18 کروڑ لوگ ہیں، 22 کروڑ، ایک بندہ کہتے آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنا، بدل گیا، تو سوچو اوپر آنے والا بندہ آٹومیٹک۔ ایسا نہیں ہے، یہ سوچ بھی نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اوپر سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت زیادہ اوپر جا رہے ہیں، تو جتنی اوپر جائیں گے اتنے اوپر سے گریں گے، اور یہ کرتے کرتے زندگی ختم ہو رہی ہے۔ وقت تو نہیں رک رہا نا، کسی کا وقت ہے جو رک رہا ہے؟ نہیں، چل رہا ہے۔ قبر کے دن بدن قریب ہیں، موت کے قریب ہیں، روح اور جسم کا جدا ہونے والا جو سسٹم ہے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے، اور ہم اور ٹینشن نہیں، اپنے آپ میں رہیں، اپنی فکر کریں۔ جب آپ خود ایک اچھے انسان بن جائیں گے، ہمارے اندر اچھی صفات آ جائیں گی، ہمارے اپنی ذات میں تبدیلی آ جائیں گی، تو ہمارا ایک وجود ایک پریکٹیکلی اس معاشرے کے لیے نمونہ ہوگا۔ ہر کوئی دیکھے گا تو اس کے اندر آٹومیٹک تبدیلی آئے گی، پھر ہماری بات بھی ہوگی تو اس پہ اثر ہوگا، ہم دین کی بات کریں گے اثر ہوگا اس پہ۔ 3 صحابی تھے جنہوں نے ایک ہجرت کی کسی ملک کی طرف، اور وہاں جا کے ان 3 صحابہ نے صرف تجارت کی۔ کیا کی؟ تجارت، وہ ان اصولوں کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو قرآن میں پورا کا پورا ملک اسلام لے آیا تجارت سے۔ تو ہمیں یہ چیز بتائی ہے اسلام نے، تو ہم نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو لے کے چلنا ہے، دین کو آخرت سمجھتے ہوئے۔ دنیا مانا نہیں ہے آپ دنیا میں وہ بادشاہ بن جاؤ، اللہ آپ کو دے، لیکن غم تو یہ ہے نا کہ صرف بادشاہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ون سائڈ جا رہے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے کوئی سکسیس ہو سکتا ہے؟ آپ بتاؤ، کوئی ایک بندہ بتائے اللہ کو ناراض کرے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور کوئی کہ میں سکون کی زندگی چاہتا ہوں اور اللہ سے دور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ فرما رہے تھے جو تیرا سکون ہے نا اندرونی، اصل سکون جسم کا نہیں ہوتا، یہ جسم سکون میں ہو تو مزہ نہیں ہے۔ طاقتور جسم تو کافروں کے پاس بھی ہے، سکون ہے، فریش ہیں، ہم سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، اچھی غذائیں کھاتے ہیں، اچھی چیزیں لیتے ہیں، لیکن ڈپریشن میں سب سے زیادہ سوسائڈ دیکھیں آپ یورپ کے اندر، مسلمان نہیں کر دیتے جتنی کافر کر رہے ہیں دنیا میں۔ اجتماعی خودکشیاں ہو رہی ہیں، باقاعدہ سوسائڈ سینٹر بنا دیے ہیں کہ یہاں جس نے مرنا ہے یہاں بجلی سے مر جائے، کھمبے میں لٹک کے مر جائے، الٹا ہو کے مر جائے بس۔ گاڑیوں میں لوگ آ رہے ہیں، گاڑی لگا رہے ہیں، مر رہے ہیں، پیسہ دولت گاڑی بنگلہ سب ان کے پاس ہے، دنیا کی ہر چیز ہے لیکن مر رہے ہیں۔
ہم بھی تو پوچھیں ان سے بھائی تم اتنی اچھی اچھی زندگی ہونے کے باوجود عیاشی تمہارے پاس ہے، پیسہ، پھر کیوں مر رہے ہو؟ ہم تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دن رات اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، دین چھوڑ دیا ہم نے اپنا، لیکن تم تو پھر بھی مر رہے ہو۔ تو وہ دیکھیں تو وہ ٹینشن میں، تو سب کا حل ہے کہ اللہ کا تعلق، بس اللہ ہوگا نا، سبحان اللہ، خاک کے اندر بھی بادشاہت والا مزہ دے گا انشاءاللہ۔ خاک میں بیٹھے ہوں گے نا زمین پہ، تو اندر کا جو دل ہے، یہ جو انسان کے باڈی کے اندر کیپٹل آف باڈی دارالخلافہ ہے، جب یا رب آ جائے گا تو پورا وجود انشاءاللہ سکون ہی سکون، بلکہ آپ کی صحبت میں آنے والا بھی سکون پالے گا، جو آپ کے ساتھ بیٹھے گا اس کو بھی سکون مل رہا ہو، جس جگہ آپ ہوں گے وہاں بھی اللہ برکتیں نازل کرے گا، یہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، اس نے دل مجھے دے دیا، توڑ دیا ہے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو بدلیں، واللہ ہم یہاں دیکھیں بیان سنتے ہیں، چسکے کے لیے جاتے ہیں محفلوں میں، اپنی مرضی سے نہیں، کبھی انقلابی سوچ لے کے کہ دنیا ضرورت ہے اور آخرت مقصد ہے۔ کیا ہے؟ دنیا ضرورت ہے، سائڈ میں، دنیا کیا ضرورت ہے اور آخرت مقصد۔ ضرورت ہوتی ہے، اور عارضی سفر جیسے آپ کہیں کر رہے ہیں تو ضرورت کا سامان ساتھ ہے، لیکن مقصد آپ کی کیا ہے؟ منزل ہوتی ہے ہمیشہ، ایسا ہی ہے، وہ منزل مقصد ہوتی ہے۔ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سفر میں مسافر بہت کچھ لاد کے جاتا ہے، نہیں، بس ضرورت کی چیزیں رکھتا ہے، زیادہ بوجھ لے کے نہیں چلتا، اس کو پتہ نہیں مسافر ہوں، لیکن جو منزل ہے وہاں اس کی نظر ہوتی ہے کہ وہاں مجھے سب کچھ میسر ہوگا۔ تو ضرورت کی زندگی کو ضرورت تک رکھیں، اور جو مقصد ہے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اپنی پہچان، اپنا تعلق، وہ مقصد بنا کے چلیں۔ یہ دو چیزوں کو سامنے رکھ کے ان دو باتوں کو آپ زندگی ہم گزاریں کہ مقصد ہے، ضرورت ہے۔ جب ضرورت مقصد کے اوپر آ جائے گی، گئے انہیں کی طرف بڑھ گئے، سارا نظام تباہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے مقصد ہی، وہ جو مین چیز تھی اس کو سائڈ کر دیا۔ اب بھاگ رہے ہیں حضرت صاحب دم کر دو، تعویذ کر دو، خدا کی ساری کائنات کے تعویذ جمع ہو جائیں، آپ کے گلے میں آ جائیں، اگر اللہ سے آپ تعلق نہیں بنا رہے نا، خدا کی قسم کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے۔ یہ میری بات ہے، مطلب آپ خالی ایک ہی چیز دیکھیں، جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پیناڈول، بخار ہو پیناڈول کھائے گا نا، دوائی کھائے گا، لیکن کھانا چھوڑے گا؟ آپ بتائیں، نہیں چھوڑے گا نا، کھانا اپنے کھائے گا، بس دوا لے گا، اس لیے کہ یہ جو روحانی بیماریاں ہیں نا، جو جیسے جادو، جنات، یہ تعویذ، یہ ہے قرآن میں اس کا ذکر، جادو اس، لیکن یہ صرف ایک دوا ہے اس کی ایک، بس یہ نہیں کہ آپ بندہ آئے بھائی مجھے تعویذ دے دو برکتیں ہو جائے، خود دنیا کی بجا کے رکھ دو، کسی کو بھی نہیں چھوڑو، وہ بولے مرشد نے ایک تعویذ دے دیا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اللہ دین کا چراغ میرے ہاتھ آ گیا۔ نہیں، یہ بالکل یہ سوچ پیدا کر رہے وہ لوگ جو دکانیں چلا رہے ہیں، آپ کو بس ایک ہی چیز پہ ڈال دیا، بس یہ لو پہنو ختم، بس جاؤ، کوئی اللہ کی مانو نہ مانو، بس ہم نے آپ کو ڈال دیا گلے میں، معاملات سیٹ ہو گئے سارے۔ نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ چیز ہے، کچھ سسٹم ہے، اس کو سیٹ کرنے کی جیسے دوا ہے، بس اتنی چیز، باقی آپ کا ایک نظام ہے، مسلمان ہو، ایک باقاعدہ زندگی آپ نے ایک مقصد کے اوپر گزارنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں آپ کے سامنے عرض کی نا، یہ زندگی ہے۔ آپ ہر بندہ آتا ہے پریشان ہو، وہ اللہ کا تعلق بنا لے، کہاں پریشان رہے گا؟ نہیں رہے گا کبھی بھی، خدا کی قسم نہیں رہے گا۔ اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم کر لے، کبھی رو کے دیکھا اللہ کے سامنے؟ جو اللہ کے آگے روتے نا، اللہ ان کو کبھی کسی کے سامنے رونے نہیں دیتا، یاد رکھنا، کبھی نہیں رونے دیتا، جو رب کے سامنے رونا جانتے ہیں۔ جو پیشانی اللہ کو اللہ سمجھ کے جھکاتے نا، وہ پیشانی کسی کے در پہ جھکنے نہیں دیتا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ، کیا نام؟ اللہ۔ اس ذات سوچے نا، تھوڑا سا سوچے، خدا کی قسم ہمت کریں، اڑ جائیں، بس بدلیں اپنے آپ کو، ماں نہ متاثر ہو دنیا سے۔ یہ جو موبائل ہے اس میں بھی آپ لمیٹڈ آ جائیں کہ زیادہ ایسی چیزیں نہ دیکھیں جس سے دنیا کی محبت دل میں آ رہی ہے، باہر ایسی گیدرنگز نہ بنائیں۔ اب آپ اپنے سے اوپر گیدرنگ رکھیں گے، آپ خود مطلب یہ دیکھیں یہ فلاں خان ڈپریشن میں ہیں، وہ بھائی اللہ نے اس کو وہاں رکھا، ٹھیک ہے تو جائے، پر میں اللہ خوش ہوں،
اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ وظیفہ دے رہا ہوں، قرآن کا وظیفہ، جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں میں نعمتیں کیا کر دیتا ہوں؟ کیا کرتا ہوں؟ سب بولے نا، بڑھا دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ تو ناشکری سے کیا ہوتی ہے؟ نعمتیں۔ تو جب اللہ پورا باقاعدہ دے رہا ہے وظیفہ، اور شکر کیا ہے؟ شکر کا دوسرا نام ہے قناعت، یہ کہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب بندہ جس پوزیشن میں راضی رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں میری رضا پہ راضی ہے جاؤ، اور پھر اللہ اس میں ایک برکت ڈالتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ اللہ کی برکت تو اللہ کی برکت ہے نا۔ پھر ہم کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بھائی کثرت سے آئے۔ آپ دیکھیں اس پوری معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے جن کے بہت کچھ ہے، پریشان تو وہ بھی ہیں۔ ایسے میں جن کو خود جانتا ہوں 4-4 لاکھ روپے سیلری لے رہے، کتنی؟ 4۔ وہ مہینے کے آخر میں ہم جب دیکھتے تھے نا، وہ بھی ایڈوانس مانگ رہے ہوتے تھے کمپنی سے، کوئی 50,000 دے دو، 20,000، ختم۔ اور ایسا بھی جو 30,000 لے رہے ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں 2,000 اب بھی بچ گئے۔ زندگی میں چل رہی ہے۔ اللہ جب تنگ کرے تو کروڑوں پہ رکھ کے تنگ کر کے ہلا کے رکھ دے، اور اگر اللہ برکت دے تو ہزاروں میں ایسی برکت دے کہ آپ شکر کے سجدے ادا کرتے رہ جائیں۔ برکت تو دکھتی نہیں ہے نا، کہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ مانگے اللہ سے برکت۔ کیا مانگے؟ اللہ برکت دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا برکت کی دیتے گئے۔ یاد رکھنا، برکت ایسی چیز ہوتی جو انسان یوں کہتا ہے نا کہ یار مجھے نہیں پتا میرا نظام کیسے چل رہا ہے، سب پورا ہو رہا ہے الحمدللہ، یہ برکت۔ اور جو بے برکتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ برکت دیتا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان کوشش کرے، محنت کرے، تب اللہ اس کو رزق جو حاصل کرتا ہے اس پہ برکت دیتا ہے۔ کوشش کرے انسان، صاحب کوشش کرتا ہے نا، اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اپنی ضرورتوں کو خود حاصل کریں جائز راستوں سے، حلال، لیکن اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اگر آپ اس ضرورتوں کے اصول میں مقصود کو بھول جائیں، خالق کو بھول جائیں، تو وہ ضرورتیں آپ کو پریشان کر دے گی۔ مطلب آپ دن بدن بولیں گے میرے سسٹم نہیں بن پا رہا، میرے کام نہیں بن پا رہے، کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک تیری چاہت، ایک میری چاہت، اللہ فرماتے ہیں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس تو اپنی چاہتوں کو سپرد کر دے، حوالے کر دے میری چاہت کے، میں تجھے بھی دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو مخالفت کرے گا اس کے جو میری چاہت ہے، میں تجھے تھکا دوں گا اس پر جو تیری چاہت ہے۔ یہ انڈائریکٹلی اللہ سے ٹکر لینے والی بات ہے اگر آپ غور کریں۔ آج ایک بہت بڑے بزرگ کا بیان سن رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ کافر کو اتنا بڑی سزا نہیں دیتا اللہ جتنا مسلمان کو دیتا ہے۔ کیوں؟ کافر تو آزاد ہے نا، وہ بولا بھائی میں تو کرنا پڑا نہیں ہے، من چاہیے زندگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، جانتے ہو کہ آقا حق پر ہے، سردار ہے کائنات کے، لیکن پھر بھی جو عملی زندگی ہے اور ان کی سنتوں اور چاہت کے خلاف ہے، تو یہ سمجھے آپ جاننے کے بعد بھی جو آپ اس کے جو اگینسٹ جا رہے ہیں، آپ تو ٹکر لے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا خسارے کا سودا ہے۔ نہیں کریں، بدلیں خدا کے کس صاحب ان کی اور ضرورتیں پوری کریں دنیا کو لے کے، یہ حق ہے۔ اور حلال معاش عبادت ہے، اللہ کے تعلق کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کے ہاتھ چھالے پڑ گئے تھے، اپنی اولاد کے لیے کہا، ان کے ہاتھ کو چوما اللہ کے نبی نے۔ یاد رکھنا یہ اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان چیزوں پہ بھی لے کر آئیں، تربیت کریں، اس ماحول میں لے جائیں، اور اس کو زیادہ ہائی لائٹ رکھیں ان کی زندگی میں، اور اس کو ذہن میں ایسے رکھیں کہ بس یہ ضروری ہے، یہ نہیں ہے بچہ تو یہ نہیں ہے۔ جیسے وہ ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ ایک بزرگ ہے، میرے ذہن میں نام نہیں ہے، جب چھوٹے تھے ان کی ماں تربیت کرتی تھی کہ جب آپ مدرسے سے آ جائے بچہ تو اللہ سے مانگنا بیٹھ کے، اللہ آپ کو کھانا دے گا۔ تو وہ جب بھی آتا تھا تو ماں اس کو کھانا وہاں رکھ دیتی تھی، تو نماز پڑھتا تھا، بعد میں ماں کہتی تھی یہاں تجھے کھانا مل جائے کرے گا، اللہ دے گا۔ وہ ایک تربیت۔ تو وہ اسی طرح آتا رہا، نماز پڑھتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، دیکھتا تھا کھانا آ گیا، وہ ماں رکھتی تھی، کھا لیتا تھا، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ یہ ایک تربیت ہے نا۔ اور جو خواتین ہیں
ان کو یہ گزارش ہے، بندے میں دین آئے گا تو سمجھے کہ نا ایک دین ایک حد تک ہے، جب خاتون میں دین ہوگا نا تو نسلوں میں دین آ جاتا ہے. ایک عورت ایسی اس کی تربیت ہوتی ہے. تو آپ اپنے ہم سفر کو بھی اس طرح سے کبھی کبھی ماحول میں لے جائیں، جو ماحول ایسا ہے جہاں ان چیزوں کی پرمیشن ہے، جو شریعت نے جہاں جہاں اجازت دی ہے، تبلیغ میں جا سکتے ہیں یا کہیں پردے کے ساتھ آپ کو سننے سنانے کو لے جائیں تاکہ وہ بھی دین سمجھے. جب وہ سمجھے گی تو وہ اولاد تو زیادہ تر اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو سنوائے. اب وہ ماں ڈیلی اس کی اس تربیت میں تھی، اس کو وہی تربیت چل رہی تھی، وہ وہی انداز تھا، بچہ آتا تھا 2 رکعت پڑھتا تھا اور ماں کھانا رہتی تھی. یہ ہر بات پہ اللہ. اب ایک دفعہ ماں کہیں کسی جگہ پہ دیر سویر ہو گئی، وہ کھانا رکھنا بھول گئی. اب وہ ٹینشن میں ماں کہ آج میرے بیٹے کا یقین خراب ہو جائے گا کیونکہ میں نے آج وہ اسی طرح آئے گا، سجدہ کرے گا، مانگے گا اللہ سے اور ماں کھانا تو نہیں ہوگا. اب ماں پریشان. اب ماں اللہ کے سامنے دل میں دعا بھی کرتی رہی، گر گراتی. جب ماں گھر پہنچی تو دیکھا بچہ آرام کر رہا ہے. تو ماں نے اس کو اٹھایا، بولا بیٹا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی اماں کھا لیا. کیسے کھایا؟ بولا اسی طرح جیسے آپ نے ہمیشہ سکھایا، 2 رکعت پڑھی، دیکھا وہاں کھانا تھا. بچے نے کہا ماں لیکن ایک بات ہے، آج کا کھانا پچھلے سارے کھانوں سے اچھا تھا. سبحان اللہ. یہ تربیت ہے، یہ ایک ماحول ہے، بنانے سے بنتی ہے. جب نماز پڑھتے ہیں نا بچوں کو ساتھ رکھا کریں، جیسے گھر میں بھی پڑھ رہے نفلیں وہ گھر میں رکھیں، بے شک وہ آپ کے اوپر چڑھیں سامنے آئے آنے دیں، وہ جو دیکھیں گے نا وہ ان کے ذہن میں آئے گا. باہر لے جائیں بھائی میوزک کا ماحول ہے، وہاں بھی بندہ جا رہا ہے، بھائی بچوں کو اللہ بچائے اس سے. ان کے سامنے کریں عبادات، وہ دیکھتے ہیں. جب وہ جو چیز ان کو گھر سے ملتی ہے وہی چیز ان میں پھر ان کے بنیاد میں ڈل رہی ہوتی ہے. اب ایسا نہیں کرے بھائی نماز مسجد میں بعض ٹائم آتے ہیں نا تو بچوں کو ایسا نہ ہو جو پیشاب وغیرہ کرتے، لیکن بچوں کو ایک عمر کے بعد لے جانا شروع کریں، اچھی بات ہے. نماز گھر میں پڑھیں، ان کو ساتھ رکھیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ ایک اصل تربیت ہے. جب باپ ماں دین میں ہوں گے نا اور سمجھیں گے اور بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں، ان کے سامنے ہر چیز وہ کریں تربیت والی، پھر دیکھیں خود بخود. اور اللہ کی بات، اللہ کا اتنا نام لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کی محبت اس انداز سے سکھائیں بچوں کو کہ وہ جب چھوٹے سے بڑے ہوتے رہیں کہ ان کے دل میں حضور کی عقیدت بھی ہو، محبت بھی ہو، احترام بھی ہو. اور وہ جب سنتوں کو فالو کرے دنیا میں تو معاشرے میں جب باہر نکلے تو فخر کے ساتھ آئے، کہ فخر کرے کہ میرے چہرے پہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، میرے وجود پہ حضور کی سنت ہے. کسی سے احساس کمتری میں نہ آئے. جیسے آج کوئی دین پہ آتا ہے لوگ پوائنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی ملا بن گیا، خاندان والے کہتے ہیں دیکھو فلاں کا بیٹا ہے فلاں. کوئی بات، ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں کہ جن کی برکت سے رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے رب نے کر دیے. ہم اس آقا کے غلام ہیں، ان کی غلامی کو ہم فخر سمجھتے ہیں. اور غلاموں کو اللہ عزت دیتا ہے، جو ان کا غلام بنا دنیا کی تاریخ بھی آج ان کے نام سنہری حروف سے لکھتی ہے. آج بھی جائیں بھائی یورپ کی لائبریریاں دیکھیں، اس میں بھی عمر بن خطاب کا نام ملے گا آپ کو، عدل میں سب سے پہلے نمبر پر. ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے ان کی غلامی کو اختیار کیا. اللہ ان کو عزت دیتا ہے، برکت بھی دے گا، یاد رکھنا. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں اور اس چیز کو سیریس لیں اور ان چیزوں کے اوپر زندگی کو لائیں، عزم کریں. تھوڑا سا مجاہدہ آئے گا، ایک دم سے سافٹ ویئر چینج کریں گے نا اپنے اندر سے، تھوڑی سی تکلیف آئے گی، شیطان اچانک آ جائے گا. ابھی تک تو بیٹھا ہوا ہے سائڈ میں ٹیک لگا کے، دور سے دوربین لگا کے دیکھ رہا ہے خیر اپنی مریدی میں چل رہا ہے. لیکن جب صحیح مریدی میں آئیں گے نا، جب صحیح لائن پکڑنے کی کوشش فوراً آ جائے گا نہیں بابا ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے. پھر وہ ایسے ایسے وسوسے ڈالے گا، خیالات، ابے بھائی کیا ہو گیا، ملا بننے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو بدلے گا، یہ ہو جائے گا، لڑکی کیسے ملے گی، رشتہ کیسے آئے گا، سب مل لے گی. یہ شیطان، وہ شیطانی شکل میں انسان بھی حاضر ہو جائیں گے. ایسے بھی مارکیٹ پہ گھوم رہے ہیں نا دوست یار پوائنٹ کرنے، تو بندہ تنگ آ کے بولتا ہے بھائی جیسا تھا ویسے. نہیں، جب شیخ کے پاس ہو نا کامل پھر مزہ آتا ہے، بدلنے میں بھی اللہ ہمت دیتا ہے. پھر کسی کی سننے کو، بلکہ ایسی سننا نبی علیہ السلام کی ذات سے بڑی کون. آپ کو کتنی تکلیفیں ہیں دین کے لیے، ہمیں تو چند باتیں سننی ہے نا، سن لیں گے. لوگ بولتے ہیں نا کچھ نہ بچا تو آخر میں مولوی خیر ہے.
کسی کی کسی بات کا اثر لینا ہی نہیں ہے، اور نہ اس کو کوئی منفی لینا ہے، نہ اس کے آگے سے کوئی جواب دینا، بس خاموش مسکراؤ، جاؤ اللہ کے لیے معاف کی، کوئی بات نہیں، یہ وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو ان سب کے اوپر عزت دے کے دکھائے گا، یاد رکھنا اللہ اللہ ہے، جہاں حضور کی ادائیں ہو نا وہاں اللہ عزت دیتے ہیں۔ میں ایک مختصر واقعہ آپ کو سناتا ہوں آج کا، وہ چالان والی بات چل رہی تھی نا، تو وہ آدھے راستے سے واپس، تو وہ چالان کاٹا، تو میں نے اس سے بولا بھائی آپ نے گاڑی عدالت سے لینی ہے، اب میں ٹینشن میں بیٹھا پریشان ہوں، میں اندر چلا گیا تھانے میں نے کہا بھائی یہ تو وہ پولیس والے کرتے ہیں پریشر ڈالتے ہیں، میں آپ کو سنت کی برکت بتا رہا ہوں، ہماری اپنی ذات ہی کوئی نہیں، جیسے اندر کے جو ان کا مین تھا نا آفیسر بیٹھا ہوا اندر، اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ کھڑا ہو کر آ گیا سامنے سے، بولا ان کو کون لے کر آئے فلاں، اس میں پتہ کیا آیا، اس نے ایسے سب سے پہلے آیا وہ میرا ماتھا چوما، اللہ حاضر ہے قسم سے، میں ایک پولیس والا ہے، پھر اس کے بعد اس نے عزت دی، بولا حضرت صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اندر لے آ کے بٹھا دیا طرح، پھر جس نے باہر چالان کاٹا تھا اس کو اندر بلایا اور اس کو بولا کہ ان کے کیا مسئلہ ہے بتاؤ، بولا چھوڑو ان کو، مطلب قانونی بتا رہا ہوں، تو پھر میرے دل میں کہا، میں نے کہا دیکھیں ہم کہتے ہیں نا یہ سن لو، ورنہ اگر عام بندہ ہو بیچارے روڈ پہ 10 کھڑے ہوتے آدھا گھنٹہ ہو گیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، سنت کی برکت بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو سنت ہے نا اس کی کتنی عزت ہے ہم نہیں سمجھتے، لیکن وہ آپ دل سے اختیار کریں، وہ فخر سے اختیار کریں، آپ سنت کے مطابق ہیں نا تو آپ فخر کریں، فخر اس پہ ناز کریں، تکبر نہیں، ناز، الحمدللہ یہ آقا کی سنت ہے۔ آج تم بولتے ہو سائنس نے ترقی کر دی، چاند تک چلی گئی ہے، میرے آقا تو وہ ہیں جنہوں نے چند لمحوں میں پوری زمین سے عرش تک کا سفر کر لیا، ہم تو اس آقا کے ماننے والے ہیں۔ تم چاند کی بات کرتے ہو تو یہاں کھڑے ہو چاند دیکھیں تو 2 ٹکڑے کر جائیں، جن کا بچپن میں کھیلنا ہی چاند سے ہوتا تھا، چاند بھی جن کے چہرے سے نور حاصل کر رہا ہوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، جن کے سامنے شجر حجر ملائکہ ادب سے کھڑے ہوں، ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں کہاں کسی سے متاثر کر رہے ہو فلاں یہ کر رہے ہیں، ہم انہیں بھی کہیں کہ حضور کی غلامی میں ہی اصل نجات ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے روزانہ کے معمول میں ذکر کو بھی لائیں، عادت ڈالیں، ذکر ایک ایسی ڈوز ہے جو آپ کے اندر سے اور ہمارے اندر سے گند کو صاف کرتی ہے، کوشش کریں کہ بتائے ہوئے اعمال مراقبہ ذکر اس کی پابندی کریں، آپ جب چلیں گے نا نفس شیطان بہت آڑے آئے گا، بہت، کیونکہ نفس کے اندر جیسے غیبت ہے، پچھلے 1 مہینہ پورا غیبت پہ بیان کیا ہم نے، دبا کے کیا، بندے ہی شارٹ ہو گئے تھے غیبت کا بیان سن، خواتین تو اس کے بعد آنا چھوڑ دیا تھا، ابھی بھی اب آنا شروع کر دیا دوبارہ، میں بولا حضرت صاحب تو ہمارے اسپیشل جو ہمارا ایک خاص کیا ہے ہاں خواتین تو دیکھیں یہ مطلب بات ایسی ہے، غیبت کو غیبت سمجھ ہی نہیں رہے نا، نہیں ہم تو غیبت نہیں کر رہے، ہم تو کچھ بتا رہے ہیں، وہ بتانا ہی تو غیبت ہے، ایک شادی سے ہو کر آنے کی دیر ہے بس، چل بھائی اگر شوہر بھی ساتھ دینے والا ہو نا چل بس وہ بیچارہ رات بیٹھ کے سنتا رہے ہوئے فلاں ایسے آئی تھی فلاں یہ تھی وہ تجھے کیا بتاؤں اس نے تو ایسے پلیٹ سے بوٹی کھینچی، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں، ہم بولتے ہیں نہیں یہ تو نہیں، یہ عذاب ہے غیبت، خدا کی قسم زنا سے بڑا گناہ ہے حدیث میں، ابھی کوئی زنا کر کے آپ سب کیا کریں گے، اللہ معاف کرے زنا کیا ہے، حاجی ثناء اللہ بن جائیں گے ہم سارے، فتوے لگائیں گے بائیکاٹ، خود پتہ نہیں کیا کیا ہوا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے زنا سے بڑا گناہ کیا ہے، بولو نام لے کے بولو، غیبت، سب کر رہے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں خواتین بھی ہیں، خواتین میں اسپیشلٹی ہو اس میں حاصل ہے ان کو، مرد اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کیا ہے کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی عیب کا تذکرہ کرنا، یہ غیبت ہے، اور غیبت سے اعمال ٹرانسفر ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، تو اپنے پاس گئے بیچارے چند تو نیکیاں کرتے زندگی میں، چلتے پھرتے کہیں تسبیح پڑھ لیا سبحان اللہ بول دیا، وہ جو ایک تھوڑا سیف کیا ہوتا ہے وہ بھی ٹرانسفر، پھر بولتے ہیں اعمال کا اثر نہیں ہو رہا، جو بندہ نیکیاں کر رہا ہے دیندار ہے جیسا بھی ہے اور غیبت کر رہا ہے بس کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، زبان پہ غیبت ہوتی ہے، اس غیبت کی وجہ سے دل کے اندر جو ایک بیماری جنم لیتی ہے وہ ہوتی ہے حسد، کیا حسد، پھر غیبت کرتے کرتے حسد، پھر وہ ہر کسی سے جلنا شروع، اس کے پاس یہ کیسے آ گیا، یہ بہت بڑے امراض ہیں، توبہ کریں گے غیبت سے، عزم کریں غیبت تو کریں نہیں،
یہ بہت سخت عذاب ہے. جس گھر میں غیبت ہوتی ہے نا وہاں کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی. یہ یاد رکھنا. جتنے سجدے کر لو آپ دیکھیں اللہ پاک اپنے حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میرے بندے آسمان سے زمین تک مشرق سے مغرب تک حدیث قدسی میں گناہ لے کر آ, صرف اتنا کہہ دے کیا, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں اپنے سارے حق تجھے معاف کر دوں, تو میں رب ہوں. اور بندوں کے معاملے میں اللہ پاک نے سخت نہیں, میرے بندوں کے بارے میں اللہ ستار العیوب ہے. کیا ہے؟ عیبوں پہ پردہ رکھنے والا ہے. میں خود ستاری کرتا ہوں. تیرے گناہ کتنے اگر میں ظاہر کر دوں, تو میرے بندوں کے عیب نکال کے بیان کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. جو اندر موجود ہے وہ بتانا غیبت ہے, جو نہیں ہے وہ تہمت ہے. اب مزے سے کہیں گے یہ اس کا تو پتہ ہی نہیں, عام ہو خاص ہو دیندار ہو بغیر دیندار ہو سب غیبت ٹکا کے کرنا ہے. دل ہے بعد میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں, لیکن یہ دن یاد آئے گا. یہ بات یاد رکھنا, یاد آئے گا. کبھی کبھی موت کا مراقبہ کرے نا رات کی تنہائی میں بیٹھ کے آنکھ بند کر کے کہ میں مر رہا ہوں, روح نکل رہی ہے, پھر غسل دیا جا رہا ہے, پھر لوگ جنازہ لے جا رہے ہیں, قبر میں رکھ دیا گیا. کبھی یہ والا مراقبہ اکیلے میں کر کے دیکھیں, سمجھ آنے لگ جائے گی زندگی کیا چیز ہے. آخری حدیث قدسی سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یاد رکھنا, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جو میرے کسی بندے کے عیب بیان کرے, اس کی برائی کرے, وہ عیب جس سے اس نے توبہ کر لیا, کیا کیا توبہ کر لیا, وہ بیان کرے میرے بندے کی, تو اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم, جلال کی قسم, جب تک یہ عیب تیرے اندر نہ ڈال دوں تجھے موت نہیں دوں گا. یاد رکھنا, کبھی بھی نہ کریں. اللہ ہے, تیرا معاملہ ہے, بگ دے گا انسان, وہ تیرا رب. کمی کوتاہی توبہ کرتا رہے, مر گیا اپنے معاملات کے لیے وہ کر دے گا. لیکن بندوں کے معاملے میں نا احتیاط کریں گے انشاءاللہ. بس عزم کر لیں ہم نے غیبت نہیں کرنی, اور جو کرے آپ بولو بھائی میں نے نہیں سننی. اس کے اتنے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ویسے غیبت کرنے والا ڈپریشن میں رہتا ہر وقت, ایک بات ہے اس سے حسد آتا ہے, حسد والا ہر وقت ڈپریشن میں, ڈپریشن سے ساری بیماریاں ہوتی ہیں. احتیاط کریں کہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ, کبھی بھی نہیں کریں گے. بہت سخت گناہ ہے, بہت سخت گناہ ہے. اور پورے ابھی آپ جو ہے نا فیملی سسٹم میں جتنی خرابیاں آج تک, اب آپ بہن بھائی جدا ہو رہے ہیں, بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں, اور گھر کے اندر جو اختلافات ہیں اس کی بنیاد صرف کیا ہے, غیبت ملے گی آخر میں. اس کی بات کر دی, اس کی کر دی, کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی نا. اب آپ جب کسی کی غیبت کسی کے سامنے کرو, وہ کون سا حاجی ثناء اللہ ہے, اس نے بتانا بھائی تیرے بارے میں یہ بتا رہا تھا. اب جیسے تو نے بتایا ابھی تو سور گیا, تیری 3 چیزیں مجھے پتہ ہے, اب میں آگے بعد میں پتہ چل رہا ہے وہ حضرت صاحب کسی نے گھر میں جادو کرا دیا. ہمیں نہیں, جادو نہیں, سمجھ رہے, جادو نہیں ہے. غیبت سے بڑا کوئی جادو نہیں ہے. احتیاط کریں گے انشاءاللہ. یہ میرا خاص موضوع ہے, اس طرف اب دل کر رہا ہے گھنٹہ اور کھینچوں, لیکن اب وہ حالات نہیں رہے, ورنہ غیبت بس اللہ حفاظت کرے. ہاں بالخصوص جو ہماری بہنیں آئی ہیں, جو خواتین ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن توبہ کریں گے, غیبت نہیں کریں گے آئندہ. ہاں غیبت سے بچیں, اس کے بعد مجھے آپ بتانا. آپ یہ 1 مہینے بعد ملنا, 1 مہینے تک غیبت نہ کرو, بالکل بھی نہیں, چپ. ہمیں یہ نئے لوگ آئے نا, ان کو بتا دوں, پچھلے دنوں ایک ساتھی آئے, وہ کہتا ہے میں اور بیگم آپس میں گپ شپ مارتے نا, اپنی محترمہ سے لگاتا ہوگا, تو جب سے میں نے بیان کیا غیبت ڈالا تو مجھے کہنے لگا کہ جب سے آپ نے یہ بولا غیبت نہیں کرنا, میں نے توبہ کری, اس کو بھی جا کے سمجھایا کہ بھائی غیبت نہیں. اب ہم دونوں پورے رات یا دن خاموش بیٹھے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے آپ سمجھ آئے کہ ہم کرتے غیبت تھے سارا دن, فلاں کی بات بابی ہے, فلاں نن کی, وہ جیٹ کی, جٹانی, پتہ کون سے رشتے ہوتے ہیں. پھر گھر میں ایک دم سے ایٹم بم پھٹتا ہے, دھماکہ, اختلاف شروع, پیچھے کیا چھوٹی غیبت, معمولی. عزم کریں, محبتیں رہیں گی انشاءاللہ ہمیشہ. اللہ پاک عمل کی توفیق دے.